بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال۔ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرو اگرچہ چین سے دستیاب ہو۔ جس نے دل سے جان لیا کہ بے شک اللہ پاک اس کا رب اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہوں، اس کے ہم و دم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام فرمایا۔ احسان کا بدلہ نہ چاہنا احسان ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو گلی سے باہر رہتی ہے۔ آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی۔ خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا کردار بلند ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق کو آرام دینا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہی کی دلیل ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بزم کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زمین پر فساد نہ کرو۔ خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ اپنی گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اسے برا نہ کہو۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ وعدہ ایک فرض ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دین والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانتداری نہیں۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ پڑوسی کی حد 40 گھر تک ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بہتر سلوک کیا جائے۔ عمل علم کو آواز دیتا ہے، بس اگر وہ جواب دے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ وہ ذلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو۔ نیک عورت دنیا کی سب سے اچھی متاع ہے۔ کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرو۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہر کام کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان رکھا کرو۔ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ بدخلق، بدخوار اور سخت گو آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہمسایہ کی بیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ بسم اللہ پڑھو اور دانے ہاتھ سے کھاؤ اور جو چیز قریب ہو اس میں سے کھاؤ۔ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ کسی کی عیبوں کی تلاش اور جستجو نہ کرو۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ نیکی
حسن خلق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے تو اس امر کو برا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے۔ تہمت لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کامتا ہے تو اس کے گناہوں اس کے بدن سے ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اس طرح کہ جیسے دودھ دوبارہ تنوں میں نہیں جاتا۔ اپنے دلوں کو زیادہ پانی پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اس طرح زیادہ پانی پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جسے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا۔ میری امت میں سے سب سے افضل شہید وہ ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایسی شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوگا۔ جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ دھوکہ، فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے۔ ان قریب امانت اٹھا لی جائے گی اور لوگ باہم تجارت کریں گے، مگر امین کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ شکریہ دوستو، آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس چینل کو فالو کریں۔